بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مطالب قرآن کا بیان، اس سلسلے میں یہ 16ویں تقریر آپ کی نظر کی جا رہی ہے۔ ہم گزشتہ چند تقاریر سے ایک بہت اہم مسئلے کو نہ صرف یہ ہے کہ برت رہے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی نتیجے پر بھی پہنچیں، اور اس مسئلے کو اگر نام دیا جائے تو وہ ہدایت اور رشد سے متعلق ہے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں بڑی رہنمائی کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ رہنمائی کی ہے بلکہ یہاں تک کہ ایک ایسی ہدایت کی صورت بتلائی ہے جو عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، گویا ہر اعتبار سے قابل عمل ہے۔ انسانوں کی بستی میں اگر عقلی، نقلی اور منطقی دلائل دیے جائیں اور اس کے بعد اس کی کامیابی، کامرانی، فلاح اور نجات کا اعلان کر دیا جائے تو اس سے بہتر اور کیا صورت ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ تمہاری ہدایت کا سامان اللہ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ خود ہدایت اس صورت میں نہیں کرتا کہ مجسم ہو جائے اور ہدایت کرے، بلکہ وہ ہادیان برحق کو بھیجتا ہے۔ اس کی ایک عام مثال انبیاء کا مسلسل آنا، اس کی ایک عام تمثیل ارسال رسول ہے۔ ظاہر ہے اسی کی جانب سے آ رہے ہیں، اسی کی بارگاہ سے ہدایت پائے ہوئے ہیں، اور اسی کی بارگاہ سے ہدایت پانے کے بعد انسانوں کی ہدایت کے ذمہ دار قرار پا رہے ہیں۔ تو انبیاء کے تسلسل نے بتایا کہ ہدایت من جانب اللہ ہے۔ جب انبیاء کے آنے کے بعد ہدایت کو اس انداز سے بتایا کہ یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، گویا اب نبی کی ہدایت ایسے ہی ہے جیسے اللہ خود ہدایت کر رہا ہو۔ اس میں کسی غلط فہمی کی ضرورت نہیں کہ جہاں اللہ اپنی طرف ایک نسبت دے دے تو وہ مجسم ہوتا ہے، تجسیم پاتا ہے، جسم رکھتا ہے اور اس کے بعد آ کے ہدایت کرتا ہے، ایسا قطعا نہیں ہے۔ عقائد تبدیل ہو جائیں گے، عقیدہ بدل کے رہ جائے گا، لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حق کی طرف میں ہدایت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو وہ ہادیان برحق بنا کر بھیج رہا ہے، گویا انہی کے ذریعے اسی کی ہدایت ہے جو انسانوں تک پہنچ رہی ہے۔ جب انسان بصورت انبیاء و مرسلان ہدایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور پھر اللہ کی ہدایت اس لیے بھی ہے اور اللہ کی جانب سے اس لیے بھی ہے کہ یہ ہدایت حق کی طرف ہے، اس حق کی طرف جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ وہ ایبسولوٹ ٹروتھ کچھ نہیں ہے سوا اس کی یکتائی کے، سوا اس کی یگانگت کے، سوا اس کے اکیلے ہونے کے، سوا اس بات کے کہ کوئی نہیں لائق عبادت و بندگی سوا اللہ کی ذات کے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ حق کے اگر مدارج کو قائم کیا جائے، حق کو اگر درجات دیے جائیں، حق کی اگر درجہ بندی کی جائے تو ایک ایسا حق ہے جو حق مطلق ہے، جو حقیقت مطلق ہے، کہ جس کو یہ کہا گیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور کائنات میں حقیقت ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ سورہ اخلاص کے پڑھنے والے یقیناً اس حق سے بخوبی واقف ہیں، اور جب اس حق سے واقف ہیں تو جانتے ہیں کہ کوئی اور لائق بندگی اور عبادت نہیں ہے سوا اس کے، یعنی وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، ولم یولد ہے، اور پھر ولم یکن لہو کفوا احد کی منزل پر ہے۔ اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں، کوئی اس کے قرین نہیں، تنہا ہے، اکیلا ہے اور الحق ہے۔ اس الحق کی طرف ہدایت ہے۔ اب اس کی ہدایت کون کرے؟ وہ ہدایت کرے جو کسی زمانے تک بتوں کے آگے سر کو جھکا کے رکھتا ہے، یا وہ ہدایت کرے کہ جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو؟ اس کی ہدایت یا حق کی طرف ہدایت وہ کرے کہ جس نے اپنی زندگی کے 50 برس صنم پرستی کی ہو اور 50 برس کے بعد آ کر اس نے اعلاء کلمہ حق کا تذکرہ کیا ہو،
یا کلمہ حق کو بلند کیا ہو اب وہ ہدایت کے قابل ہو گیا یا اب وہ ہادی کہلانے کے لائق ہو گیا. قرآن نے اس کی نفی کی ہے اور اس نفی کو فقط تکلفاً نفی کے طور پر نہیں بلکہ تمثیلاً نفی کے طور پر پیش کر دیا. اور یہ کہہ کر سورہ یونس میں اس گفتگو کو ختم کیا تھا وما یتبع اکثرهم الا الظن والا الظن لا یغنی من الحق شیئا. یاد رکھو ایک بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ تم جو کچھ بھی ظن و گمان تخمین و قیاس سے مدد لے رہے ہو کچھ نہیں ہے. اکثریت کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے قیاس اور اپنے خیال کی پیروی میں آگے بڑھ رہے ہیں مگر حقیقت کیا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ جو ظن ہے یہ گمان ہے یہ خیال ہے یہ تمہیں حق سے بے پرواہ نہیں کر سکتا یہ تمہیں حق سے علیحدہ نہیں کر سکتا. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے خیال اور تمہاری جولانی تباہ تمہیں کہیں حق سے دور کر دے یا تمہیں حق کی پھر ضرورت نہ رہے. ہر دور میں ہر وقت حق کی تمہیں ضرورت رہے گی. تو خیال ایک طرف مگر یہ ہے وہ اصل بات اور اصل حقیقت جس پر پہ دنیا کو باقی رہنا ہے. ایسی صورت میں کلام مجید نے اس آیت کی طرف آپ کی توجہ دلائی جو کل میں سورہ آل عمران سے پڑھ چکا ہوں. آیت کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے یا موضوع کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ دیکھو نصارہ آتے ہیں اور آ کے یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسئلہ الوہیت میں اس درجے پر ہے گویا کہ وہ اللہ کا نعوذ باللہ ولد ہے. ایسی صورت نہیں ہے. کہو ان سے کہو انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یہ سامنے کی باتیں ہیں سمجھ میں ان کے کیوں نہیں آتی. آدم کو جو ابو البشر ہے ہم نے آدم کو نہ باپ سے نہ ماں سے بلکہ مشتقاق سے پیدا کیا تھا اور جب اس کو مشتقاق سے پیدا کیا تو ہم نے کہا ہو جا اور وہ معرض وجود میں آیا. اس نے جامع وجود پہنا وہ ایک مرتبہ جامع ہستی پہن کے کھڑا ہو گیا. تو یہ عیسیٰ جس کی ماں ہے جب ہم ایک ایسے کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے مشتقاق سے پیدا کر سکتے ہیں تو عیسیٰ کے تعلق سے ان کو ماننے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے کاہے کے لیے گھبراہٹ ہو رہی ہے. اور پھر اب قیامت تک کے لیے وہ ڈیوائن پرنسپل دے دیا الحق من ربک فلا تکن من الممترین. کہنے کو تو ہم نے کہہ دیا بتانے کو تو ہم نے بتا دیا ایگزامپل کی سائٹیشن دینا تھا ہم نے وہ دے دیا مگر یاد رکھو حق تیرے رب کی طرف سے ہے حبیب اور قیامت تک کے لیے حق الحق تمہارے رب کی جانب سے ہے. اس میں کبھی شک نہ کرنا اس میں کبھی شبہ پیدا نہ کرنا. اور شک اور شبہ الگ یہ تو انتہا کی باتیں. کبھی تردیدی صورت بھی اختیار نہ کرنا. یہ نہیں کہ ذرا سی تردید کر دی درست کرنے چلے اس کے اسٹیٹمنٹ کو نہیں بالکل بھی نہیں. زیب نہیں دیتا جو اس نے کہہ دیا وہ حق ہے عین حق ہے اصل حق ہے روح حق ہے اساس حق ہے سرمایہ حق ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اب اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو اس کا ایک سولوشن ہے ہمارے پاس ہے. فقل کیا کس طرح سے تمہیں کہنا ہوگا اس لیے کہ یہ حجت پہ حجت کر رہے ہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم تجھ تک علم آ گیا اور آنے کے بعد حجت کر رہے ہیں. علم کے آ جانے کے بعد حجت اور وہ علم جو ہم سے متعلق ہے جس کو ہم دے رہے ہیں اس علم کے آ جانے کے بعد حجت اس کے معنی ہی نہیں رہتے. آرگیومنٹ وہاں اچھا لگتا ہے دلیل وہاں اچھی لگتی ہے جہاں علم مکمل نہ ہو لیکن جہاں علم فیصل ہو جائے فیصلے کی صورت میں آ جائے اس کا مطلب کیا ہوا وہاں پہ پھر دلیل مناسب نہیں ہے. کتنی ہی اچھی ہو کتنی ہی اچھی لگتی ہو کتنی ہی منطقی ہو کتنی ہی استدلالی ہو مگر کوئی حق نہیں پہنچتا علم کے مکمل ہو جانے کے بعد اضافے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. اب اگر پھر بھی نہیں مانتے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ ایک عجیب فیصلہ ہے قیامت تک کے لیے اور ایک عجیب بات کی ہے تمام انگریزی کے ترجمہ کرنے والوں نے.
اور یہ کہہ کے ترجمہ کیا ہے کہ یہ واقعہ ایکسٹرا آرڈینری مینیفیسٹیشن آف دا گلوری آف اسلام ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو اولین و آخرین میں کسی دین میں نہ ہوا، اور اسلام میں یہ واقعہ رونما ہوا تو قیامت تک کے لیے اس واقعے نے دین کو یعنی مذہب کو یعنی اسلام کو وہ درجہ کمال دے دیا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بلاؤ فقل، اب دعوت دو، انہیں بلاؤ، تم لاؤ. فقل تعالو، نہ دو، ہم بلا رہے ہیں، تم بھی لاؤ. کس کو؟ ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو ہم لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ. نساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو ہم لا رہے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ. وانفسنا و انفسکم، اپنے نفوس کو ہم بھی لا رہے ہیں، تم بھی لاؤ. اور اس کے بعد ثم نبتہل، پھر ہم انووک کریں گے، پھر ہم طلب کریں گے، پھر ہم مباہلہ کریں گے. یعنی مجادلہ ختم ہوا، مباہلہ شروع ہو گیا. بحث و مباحثے کا وقت ختم ہوا، جدال کا وقت ختم ہوا. اب مقال کا وقت ہے، اب گفتگو کا وقت ہے، اور ایسی گفتگو جو قیامت تک کے لیے باقی رہ جائے. دعا یعنی بد دعا کی صورت میں، وہ دعا کہ جو بد دعا لیے ہوئے ہو، ایسی کیفیت کہ جہاں ثم نبتہل، اب ہم مباہلہ کریں گے، اب ہم اس کے قرض کو انووک کریں گے، اس کے عذاب کو طلب کریں گے. اور عذاب کو طلب کریں گے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور کس بات کو طلب کریں گے؟ کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، اللہ کی لعنت ہو تکذیب کرنے والوں پر، اللہ کی لعنت ہو توحید پر حرف لگانے والوں پر. کون آیا؟ تاریخ میں آپ کے سامنے ہے. جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف ہوں، یا صاحب تفسیر فوز کبیر فخر الدین رازی ہوں، یا آپ کے پاس اتقان کے بڑے مؤلف جلال الدین سیوطی ہوں جو تفسیر در منصور بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سامنے سنن بھی ہیں، صحاح بھی ہیں، مسلم بھی گواہ ہیں، ترمذی بھی گواہ ہیں. یعنی بڑے بڑے لکھنے والے، بڑے بڑے تعلیف کرنے والے، بڑے بڑے شرح لکھنے والے، بڑے بڑے تفسیر کرنے والے کلام مجید کے تاریخ کے لکھنے والے حیران ہیں کہ قافلے کو ترتیب دیا. یہ توحید والوں کا قافلہ تھا، یہ وہ قافلہ تھا جو اللہ کی وحدانیت کا سراسر وجود سے اقرار کر رہا تھا اور مقابلے میں جا رہا تھا ان کے کہ جو توحید کی تکذیب کر رہے تھے. کس کو لیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر عرض کر رہا ہوں یہ اسلام کے لیے فخر کی منزل تھی، یہ اسلام کے لیے فخر کی بات تھی، یہ اسلام کے لیے وہ گلوری تھی کہ جس کی مینیفیسٹیشن 24ویں ذی الحج 9 ہجری کو ہو رہی تھی. ایک مرتبہ چلے سلمان فارسی سے کہا کہ خیموں کو جا کے گاڑ دو. بیچ میدان میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں خیمے کو گاڑ دیا گیا، ایسے کہ ایک سائبان بنا دیا گیا. اب جب نکلنے والا نکلا تو دنیا نے دیکھا، اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اجلہ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ سرکار رسالت مآب کہ جو کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی کی جانب سے حکم نہ آ جائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی منزل پر فائز نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا کہ گود میں حسین ابن علی کو لے کر چلے، ہاتھ کو تھامتے ہوئے انگشت شہادت حسن ابن علی نے پکڑی، اور اس کے بعد دیکھا تو پیچھے دیکھا سب چادر لیے ہوئی بیٹی فاطمہ زہرا، اور سب سے پیچھے علی ابن ابی طالب چلے. یہ قافلہ تھا، یہ قافلہ پسندیدہ لوگوں پر مشتمل نہیں تھا، یہ قافلہ من پسند لوگوں پر مشتمل نہیں تھا، یہ قافلہ کسی سلیکشن اور الیکشن کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ یہ خدائی قافلہ تھا. یہ وہ قافلہ تھا جس کے لیے ظاہر ہے کہ حکم پا چکے تھے، اور حکم پانے کے بعد اس قافلے کو لے کے نکل رہے تھے. توحید منوانے والوں کا قافلہ، توحید کو باقی رکھنے والوں کا قافلہ، تکذیب کرنے والوں کے مقابلے پر جانے والا قافلہ. نصارہ نجران میں کوئی نہیں، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا کہ 60 عدد بڑے بڑے مونگس جنہیں راہب کہا جاتا ہے وہ اپنے مقام پر موجود ہیں. ایسے میں اب جب دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، قافلہ پہنچا ہی تھا، تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، اٹھا کے دیکھیے، میں نے نام لے لیے ہیں، جہاں سے بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں، فی زمانہ کوئی تفسیر پڑھیں، کوئی ترجمہ پڑھیں، حواشی کو پڑھیں، کسی انداز سے بھی پڑھنا چاہیں آپ دیکھیں گے کوئی اور نام نہیں ہے سوا ان ناموں کے بے اختیار
عیسائی راہب نے مانک نے ایک مرتبہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا یہ رسول خدا، یہ اللہ کا رسول کن کن لوگوں کو ساتھ لے آیا؟ کسی نے کہا یہ ابناءنا کی منزل پر 2 نواسے ہیں، نساءنا کی منزل پر 1 بیٹی ہے، انفسنا کی منزل پر علی ابن ابی طالب کو لے کر آ رہے ہیں۔ عقیدے کی گفتگو نہیں تھی، بات حقیقت پر مبنی تھی، اور ایسی حقیقت جو اٹل حقیقت ہے، اصل ہے اور الحق سے منسلک ہے، وابستہ ہے۔ بے اختیار صورتوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ عیسائی راہب نے یہ طے کیا کہ اب اگر یہ قافلے والے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے بد دعا کریں تو پھر ہم میں سے کوئی جیتا نہیں رہے گا۔ سرکار رسالت مآب کی بعد از ای واقعہ حدیث موجود ہے، اگر قرض کو طلب کیا جاتا، اگر بد دعا کی جاتی تو روئے زمین پر کوئی نصرانی زندہ نہ رہتا، روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہتا۔ صورتوں کو دیکھ کر یہ تصور کیا ہے، صورتوں کو دیکھ کر یہ خیال کیا ہے کہ یہ وہ پاک و پاکیزہ صورتیں ہیں کہ اگر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نظر نہیں آئیں گے۔ ایک تاریخی حقیقت ہے، بے اختیار سر کو جھکایا، تسلیم کی منزل پر آیا اور جزیہ دینا قبول کیا۔ سرکار رسالت مآب نے جزیے کو قبول کیا، اور یہاں تک کہ دیکھو اگر رہنا چاہتے ہو اطمینان سے رہو، آرام سے رہو، اپنے گرجا، اپنے معبد، اپنے تمہارے جو بھی عبادت خانے ہیں جاؤ عبادت کرو، نہ ہم کو کسی صورت تم چھیڑو، نہ ہم تمہیں کسی صورت چھیڑنے والے ہیں۔ یعنی جہاں جہاں رہو تم اپنے اعتبار سے زندگی گزارو، اپنے عقیدے میں تم محکم رہو، ہمارے عقیدے کے تعلق سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ ہم ایک کی طرف اپنے رخ حیات کو مبذول رکھتے ہیں۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، قرآن مجید نے اعلان کیا یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ قصہ ہے، یہ وہ کہانی ہے جو حق پر مبنی ہے۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، قصص قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے اس سے بڑا کوئی اور واقعہ ہی نہیں ہے، قصہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ کہہ دیا کہ یہ واقعہ حق پر مبنی ہے تو پھر یاد رکھو ما من الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوا اللہ کے، کوئی نہیں ہے سوا خدا کے، کوئی نہیں ہے سوا اللہ کی عبادت کے لائق، کوئی اور ہے ہی نہیں، ہے تو اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک منزل پر کون ہے وہ خدا؟ ان اللہ لہو العزیز الحکیم، وہ بہت معزز ہے، وہ صاحب حکمت ہے، وہ سب کچھ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم ترین بات ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، دیکھو یاد رکھو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اب اگر اس سے روگردانی کرو، یعنی الحق سے کرو یا اس واقعے سے کرو، تو پھر اللہ مفسدین سے پوری طرح واقف ہے۔ جاتے جاتے ایک دعا، اور وہ دعا یہی ہے، پروردگار مملکت خداداد پاکستان کو مفسدین کے شر سے محفوظ رکھ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Oh